حصہ جو 8ویں پارے میں ہے، اس کا سب سے پہلا اور جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت اور ہدایت کی توفیق کی بات کی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس انسان کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام کو آسان کر دیتا ہے اور اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے بارے میں تنگ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرے اس کو اسلام، دین، قرآن، کتاب، سنت، اسلامک تعلیمات، اللہ، رسول، یہ سب چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس کو فیشن اسلام کا پسند ہوتا ہے، رہنمائی اسلام کی اچھی لگتی ہے، ہر بات وہ اللہ رسول سے سیکھنا چاہتا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ اسلام کے بارے میں تنگ ہو جاتا ہے، اسے اللہ، رسول، دین، اسلام، کتاب، سنت، شریعت، یہ سب چیزیں، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ یہ سننا نہیں چاہتا، وہ یہ اپنانا نہیں چاہتا، وہ کسی محفل مجلس میں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے دقیانوسی سمجھتا ہے، وہ اسے پرانے زمانے کی باتیں سمجھتا ہے، وہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ جس شخص کے اندر یہ علامات موجود ہیں وہ سمجھ جائے اللہ نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھیں، عمل کے اندر کوتاہی ہونا اور بات ہے، انسان یہ مانے، یہ تسلیم کرے کہ میرے عمل میں کوتاہی ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، یہ اور چیز ہے، لیکن پسند کس چیز کو کرتا ہے، اس کا دل کس چیز کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، کس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے۔ ہمارے ہاں بڑے لوگ ہیں، دین کی بات کریں، اللہ رسول کی بات کریں، ان کے سینے گھٹ جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، وہ پریشان آپ کو دکھائی دیتے ہیں، وہ اللہ رسول کی بات سننا نہیں چاہتے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ کہتے ہیں اس کا سینہ اللہ نے تنگ کیا ہے، کأنما یصعد فی السماء، پھر مثال دی، سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے بعض اوقات جیسے بندہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ بلندی پہ چڑھنا شروع کرے تو ہوا کے پریشر کی وجہ سے اس کے سینے کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، بہت زیادہ بوجھ۔ اللہ کہتے ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے سینے پہ ایسا ہی بوجھ آ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شرح صدر نہیں ہوتا، کوئی اطمینان نہیں ہوتا۔ تو یہ دو علامات ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص کی اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینا اس کے لیے زمین پہ فرشتے اتر آئیں، اس کے ساتھ مردے قبروں سے نکل کے کلام کرنا شروع کر دیں، ہر چیز جمع ہو جائے اس کے لیے، پھر وہ ایمان نہیں لاتا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیں اللہ تعالیٰ کی چاہت اندھی نہیں ہے کہ وہ جس کو مرضی پکڑ کے گمراہ کر دے، جس کو مرضی پکڑ کے ہدایت دے، نہیں، وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، وہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی کے رستے پہ آنا چاہتا ہے۔ جس کی جو پسند ہے، جو کوشش ہے، جس نے جس چیز کو آئیڈیلائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو چلا دیتا ہے۔ ہر انسان کی پسند اور کوشش کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اندھی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی سوچ، فکر، کوشش کے مطابق لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الانعام کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا جو انہوں نے جانوروں کے بارے میں اپنایا ہوا تھا، اپنی مرضی کا حلال، اپنی مرضی کا حرام۔ یہ جانور ہے، اس پر ہم نے سواری نہیں کرنی، یہ جانور ہے، اس کا ہم نے دودھ نہیں پینا، یہ جانور ہے ہمارے مذکر کے لیے حلال ہے، حرام ہے، مؤنث کے لیے حلال ہے، حرام ہے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی تقسیم انہوں نے بنا رکھی تھی، اور جانوروں کو بتوں کے نام پہ اور اپنے وڈیروں کے نام پہ انہوں نے وقف کیا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کے ایک رویے کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں دو خامیاں تھیں ان میں، نمبر ایک وہ شرک کر رہے تھے، نمبر دو اللہ کا احترام بھی نہیں تھا ان کے اندر۔ جو حصہ اپنے شریکوں کا مقرر کرتے وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں دیتے تھے،
اور جو حصہ اللہ کا مقرر کرتے وہ شریکوں کو بھی دے دیتے تھے. یہ ان کا طرز فکر، طرز عمل تھا. اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یہ ہدایت سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، پالتو جانور، گائیاں اور ان کا مذکر اونٹ اور اس کی مؤنث اونٹنی، بکری، بکرا، بھیڑ اور اس کا مذکر، یہ سب جانور اللہ نے حلال رکھے ہیں. سواری بھی، دودھ بھی، گوشت بھی. کوئی اپنی مرضی کے ساتھ ان کو حرام نہیں کر سکتا. کسی کا دل کھانے کو نہیں کرتا، نہ کھائے، لیکن وہ حرام قرار دے کسی چیز کو، اس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی. مشرکین کے اس طرز عمل کا رد کیا جو جانوروں کے حوالے سے انہوں نے اختیار کیا تھا، صرف اپنے بتوں کے نام پہ چیزوں کو وقف کرنے کے لیے. جس طرح مثال کے طور پہ کچھ جانور کسی بت کے نام پہ وقف کر دیا، چھوڑ دیا، اب جی اس کو چھیڑنا نہیں. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، پیرا دیاں گاواں نے، ان کو فصلوں سے نہیں روکنا، جہاں سے مرضی چریں، جہاں سے مرضی کھائیں. یہ فلاں جانور ہے، اس پہ سواری نہیں کرنی. یہ فلاں تاریخ پہ جا کے 11ویں شریف میں سال کے بعد یہ فلاں دربار پہ ذبح ہوگا. وہی طرز عمل جو مشرکین نے اختیار کیا وہ آج مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ نے اس طرز عمل کا رد کیا اور اس کے بعد ایک فہرست بتائی ان چیزوں کی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور کہا کل، اے پیغمبر کہیے، تعالو، آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ تم بھوکے ہو، ننگے ہو، اولاد ہو جائے گی، وہ کہاں سے کھائے گی. نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں بھی ہم روٹی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی عریانی ظاہری ہو چھپی ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرنا. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. حتی یبلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کے مال کو اس کے سپرد کر دینا ہے. واوفوا الکیل والمیزان، ماپ کو، تول کو پورا کرنا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بھی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، مقابلے میں تمہاری بات تمہارے قریبی کے خلاف جا رہی ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. عام طور پہ لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، بات اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنی برادری، قوم، قبیلے کی فیور میں ہے تو کریں گے، ذرا ان کے خلاف جائے گی خاموش ہو جائیں گے، غلط بات کر دیں گے، یا پھر نیوٹرل ہو جائیں گے. جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم خاموش ہیں. نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قریبی تمہارے مقابلے میں آ جائے پھر بھی عدل کی بات کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا رستہ جو اللہ نے تمہیں دیا. فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے لگو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور رستوں کے پیچھے نہ لگنا ورنہ اس رستے سے تم ہٹا دیے جاؤ گے. اسی سورہ کے اینڈ پہ اللہ نے ایک بشارت بھی دی ہے، بڑی کمال بشارت. وہ بشارت یہ ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، اللہ کہتے ہیں جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا، نیکی کا کوئی بھی کام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ 10 گنا اجر دے گا. نیکی ایک کرو گے اجر 10 گنا ملے گا، اور گناہ ایک کرو گے فلا یجزا الا مثلہا، گناہ وہی ملے گا جو کیا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نیکی لکھ دو، ابھی نیکی کی نہیں، نیکی لکھ دو. اور جس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کہتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھنا حتیٰ کہ کر لے. بندہ کر لے یا پکا ارادہ کر کے اس رستے پہ چل پڑے، گناہ نہیں کیا ابھی لیکن چل پڑا، پھر گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ گناہ کی طرف جانا بذات خود ایک گناہ ہے. لیکن نیکی کا ارادہ، صرف ارادہ کرنے سے انسان کو نیکی کا اجر مل جاتا ہے. اور جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر نیکی کا اور اجر ملتا ہے. اور ساتھ یہ بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا، 10 حصے انسان کو نیکی کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور سنیے، جس بندے کی نیکی میں جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے، جتنی کوانٹیٹیو نیکی ہوتی ہے،
جتنی کوالٹیٹیو نیکی ہوتی ہے، جتنی معیاری نیکی ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس 10 کو بڑھا کے 700 تک لے کے جاتا ہے۔ ہر نیکی کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے۔ نماز ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، لیکن ہر ایک کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے بڑے دھیان، بڑے انہماک کے ساتھ، کوئی بندہ نیکی کرتا ہے صرف فرض ادا کرنے کے لیے، تو بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا دل کا ارادہ صاف ہوگا، جتنا جذبہ ہوگا، جتنا پیشن ہوگا، جتنی اس کی کمٹمنٹ ہوگی، جتنی اس کی اٹیچمنٹ ہوگی، جتنا وہ نیکی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا، اتنا اجر زیادہ ملے گا، اور 700 گنا تک اللہ اجر دے گا۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا اجر اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی قیامت کے دن میں خود دوں گا۔ اس کے بعد آگے سورہ الاعراف ہے۔ یہ سورہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس کے موضوعات میں بڑے بڑے جو موضوع ہیں، جنت، جہنم، تخلیق آدم کا قصہ، اور تیسرے نمبر پہ انبیاء کے واقعات، یہ بڑے بڑے اس کے موضوعات ہیں۔ آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قصہ تخلیق آدم کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں 7 جگہوں پہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان ہوا ہے، تفصیلی 7 جگہوں پہ۔ بار بار اللہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں بیان ہوا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو ایک جگہ پہ ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے انسان کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کسی کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔ یاد دہانی ایک سے زیادہ دفعہ کی جاتی ہے۔ یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قصے کہانیاں اس میں بیان ہوتے ہیں سبق کے لیے، نصیحت کے لیے، مورل سبق ہوتا ہے اس کے اندر، لیسن ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر بھی جو قصہ تخلیق آدم بیان ہوا ہے وہ عام جگہوں پہ جو بیان ہوا ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، آدم کو ہم نے بنایا، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، پھر ابلیس نے مہلت مانگ لی اور اس نے کہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، تو میں تو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر مہلت مانگی، قیامت کے دن تک اس کو مہلت مل گئی، اور پھر اس نے اللہ کے حضور یہ بات کہی کہ اے اللہ فبما اغویتنی، اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ سیدھے رستے پہ چلے گا، رستے میں میں بیٹھ جاؤں گا، رستے میں میں بیٹھوں گا، میں اس کو چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور تو زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو تجھ پہ مذمت ہے، یہاں سے نکل جا۔ لمن تبعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کے ساتھ جہنم کو بھروں گا۔ اور یہ وعدہ بھی اللہ نے اسی موقع پر کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تو کبھی غالب نہیں آئے گا۔ جو اللہ کا بندہ بن جائے، ابلیس شیطان اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے آدم کو کہا جنت میں ٹھہرو، ان کی بیوی کو بھی ٹھہرایا، اور ان کو کہا جہاں سے مرضی کھاؤ، یہ درخت اس سے نہیں کھانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت اور پاور دی ہوئی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جس درخت سے روکا ہے نا، اس وجہ سے روکا ہے، اگر تم اس سے کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر تم کھاؤ گے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں اٹھائیں وسوسے کے انداز میں اور کہا میں تمہارا خیر کھاؤں، یہاں سے کھاؤ۔ فدلاہما بغرور، اللہ کہتے ہیں اس نے ان دونوں کو ورغلا لیا، اور پھر انہوں نے اس درخت کا ٹیسٹ کر لیا۔ جیسے ہی اس کا ٹیسٹ کیا، بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے اتر گئے، شرمگاہیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اٹھا اٹھا کے اپنے جسموں پہ چپکانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو آواز دی اور کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دونوں نے اس موقع پہ اللہ سے کلمات سیکھے اور دعا مانگی۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جناب آدم نے یہ کلمات اللہ سے سیکھے اور ان کلمات کے ساتھ اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا اہبتوا، زمین پہ اب تم اترو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک تم نے زمین پہ رہنا ہے۔ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا گیا، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی زمین میں تم مر کے پہنچو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی زمین سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت کی، ہدایت کیا دی؟ دو ہدایات دی۔ نمبر ایک، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارا لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لباس ہے اس کے دو مقصد ہیں، نمبر ایک زینت، نمبر دو ڈھانپنا۔ اگر کوئی لباس جسم کو ڈھانپتا نہیں ہے، لباس تو پہنا ہے، پہننے کے باوجود انسان کا سطر ننگا ہو رہا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، سجدے میں جاتے، رکوع میں جاتے، یا کسی بھی چال ڈھال کسی بھی انداز میں اس کا سطر ننگا ہو، وہ لباس نہیں۔ اللہ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں ہم نے یہ لباس تمہارے لیے اتارا ہے۔ اتارنے کا مطلب آسمان سے پانی اترا، زمین کو اس نے سیراب کیا، زمین سے پھر کپاس اگی، اس سے دھاگا نکلا، اس سے لباس بنا۔ آسمان سے اترنے والے پانی کے ذریعے سے لباس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا ہم نے تمہارا لباس آسمانوں سے اتارا۔ اور اس کے بعد کہا لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے جھانسے میں نہ آنا۔ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا نا، اسی طرح وہ چاہتا ہے تمہارا لباس اتارے، وہ تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ بس یہ پاور دی اللہ نے اسے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ایک طاقت اور پاور اللہ نے اس کو دی ہے، یہ اس کے اندر ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم شیطانوں کو دوست بناتے ہیں ان لوگوں کا جن کے پاس ایمان نہیں، اور جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنا شیطان کے شر سے اللہ اس کو محفوظ کرے گا۔ اس کے بعد سورہ چونکہ الاعراف ہے، اسی مناسبت سے اصحاب الاعراف کا ذکر ہے۔ اعراف کہتے ہیں اونچی بلند و بالا دیواریں، اونچی جگہیں۔ قیامت والے دن اللہ نے اسی صورت میں بیان کیا ہے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، لوگوں کے اعمال کو گنتی کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو اللہ لگائیں گے، ایسا وزن کریں گے جیسا وزن دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ انسان کے عمل تولے جائیں گے، اس کے کہی ہوئی باتیں تولی جائیں گی، اس کی سوچی ہوئی باتیں، کہی ہوئی باتیں، کیے ہوئے عمل سب کو تولا جائے گا۔ انسانوں کو خود کو تولا جائے گا، ہر انسان کا وزن اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ جس کا عمل اچھا ہے اس کا وزن زیادہ ہے، جس کا عمل برا ہے اس کا وزن کم ہے، میزان میں، ترازو میں۔ اور جس کا نامہ اعمال میں نیکیاں بھاری ہیں وہ جنتی ہے، اور جس کے گناہ بھاری ہیں وہ جہنمی ہے۔ اور ایک تیسری قوم، تیسرا گروہ ایسا ہوگا جس کی دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی، اور وہ کون ہوں گے؟ اصحاب الاعراف۔ وہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، درمیان میں اللہ رب العالمین اونچی جگہ پہ ان کو رکھے گا۔ ایک طرف ان کو جہنم نظر آئے گی، ایک طرف ان کو جنت نظر آئے گی۔ اور اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں جب وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، سلام علیکم، ان کو سلام کہیں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، دل کرے گا ہم بھی چلے جائیں لیکن داخل نہیں ہو پائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جیسے ہی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پڑیں گی اللہ سے دعا مانگیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ان کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ان کے لیے ایک شش و پنج کی کیفیت ہوگی، ایک بڑی مشکل
گھڑی ہوگی جس میں ان کو پتہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بالآخر اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غصے اور غضب پر غالب ہے. اللہ کی رحمت غالب آئے گی اور اللہ ان کو کہیں گے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم پہ کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں. بالآخر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور آخری بات، اسی جگہ پہ اللہ نے اہل جنت کا اہل جہنم کے ساتھ، اہل جہنم کا اہل جنت کے ساتھ ایک مکالمہ ذکر کیا ہے. اللہ کہتے ہیں جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، آواز دیں گے. اللہ ان کی آواز ان کو سنائے گا اور وہ آواز دے کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی سچ پایا؟ قالوا نعم، ان کا آگے سے جواب آئے گا ہاں جی ہم نے بھی سچ پایا. فأذن مؤذن بینہم، ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا اور کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ لعنت ہو. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. اور یہاں پہ ذکر کیا اصحاب النار، آگ والوں کی بات. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اللہ کہتے ہیں آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، یہاں پر تو کھولتا ہوا پانی ہے، جنت سے تھوڑا پانی بھیج دو. او مما رزقکم اللہ، سنا وہاں پہ پھل بڑے، رزق بہت ہے، کھانے کی بڑی چیزیں، تھوڑا سا رزق کھانے پینے کی چیزیں وہاں سے بھیج دو. جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا جنت کا پانی اللہ نے کافروں پہ حرام کیا ہے. یہ کافر نہیں اس کو چکھ سکتے، کافر نہیں اس کو پی سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے. جنت اور جنت کی سب نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہیں. اور سورہ الاعراف کا جو حصہ 8ویں پارے میں ہے، آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے جناب نوح کا، جناب صالح کا اور جناب شعیب علیہ السلام، ان کا اور ان کی قوموں کا اور ان کی اپنی قوموں کو دی جانے والی دعوت، قوموں کا آگے سے جھٹلانا اور پھر اللہ کے اترنے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.